بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اصحاب فروض میں سے کل ہم نے کل 12 تھے تو 4 مردوں کا ذکر پڑا تھا۔ ٹھیک، ہم نے باپ کا، دادا کا، خاوند کا اور اخیافی بھائی، یہ 4 مردوں کا ذکر پڑا تھا۔ اس کے بعد 8 عورتیں تھیں اصحاب فروض کے اندر ہی جن کا ذکر ہم نے پڑھنا ہے۔ ان 8 عورتوں میں سے سب سے پہلے ہم لاتے ہیں بیوی۔ بیوی کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، یعنی بیوی کو 2 میں سے کوئی ایک ہی صورت ملے گی۔ جب خاوند فوت ہو جائے، اگر اس خاوند کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو فائدہ مل جائے گا، اس کو چوتھائی مال ملے گا خاوند کا۔ مثلا خاوند 1 لاکھ روپیہ چھوڑ جاتا ہے تو بیوی کو 25,000 روپیہ اس میں سے مل جائے گا، کیونکہ مرنے والے مرد کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور اگر اس کی اولاد ہوئی تو پھر اس کی بیوی کو نقصان ہوگا، اس کا حساب چوتھے سے 8ویں کی طرف چلا جائے گا۔ اب اس کو کل مال کا جتنا بھی اس نے مال چھوڑا ہے اس کا 8واں حصہ دیا جائے گا۔ مثلا 64,000 روپیہ وہ چھوڑ کے جاتا ہے تو 8,000 اس کی بیوی کو مل جائے گا، یعنی سمجھو کہ اس کا نصف ہو جائے گا۔ پہلے اس کو 64,000 میں سے 16,000 ملنا تھا اگر اولاد نہ ہوتی۔ اب اولاد ہے چونکہ اس کی، اب 64,000 میں سے 16 کی بجائے 8,000 اس کو ملنا ہے۔ جیسے خاوند کا پڑھتے ہوئے ذکر پڑھتے ہوئے ایک چیز میں نے عرض کی تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ کوئی عورت مرتی ہے، اس کا خاوند ہے، اس عورت کی اولاد نہ ہو تو خاوند کو وعدہ، اولاد ہو تو چوتھائی۔ تو یہ کہا تھا کہ اس عورت کی اولاد نہ ہو، یہ بھی بتایا تھا کہ ممکن ہے اس خاوند سے تو نہ ہو لیکن پچھلے خاوندوں سے ہو۔ یہاں پر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی فوت ہو چکا ہے، مرتے ہوئے اس کے نکاح میں ایک اس کی بیوی تھی، یہ تو وارث بنے گی، لیکن ہوا یہ تھا کہ اس بیوی سے پہلے یا اس کے ہوتے ہوئے اس کے نکاح میں اور بھی عورتیں تھیں۔ مثال کے طور پر ایک عورت اس کے نکاح میں اور بھی تھی جو اس کے مرنے سے پہلے مر چکی تھی، یا اس نے اسے طلاق دے کے بہت پہلے فارغ کیا وہ تو اس کی عدت بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس بیوی سے اس کی اولاد تھی مرد کی، لیکن یہ بیوی جو وارث بن رہی ہے اس سے کوئی اولاد نہیں تھی، تبھی بھی وہی حکم ہوگا۔ اس لیے کہ ہم نے مرنے والے کی طرف نسبت کر کے دیکھنا ہوتا ہے، وارث کی اولاد ہم نے نہیں دیکھنی۔ ہم نے اس بیوی جو وارث بن رہی ہے اس کی اولاد نہیں دیکھنی، ہم نے دیکھنا جو مر رہا ہے اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے، اس بیوی سے ہے یا اس سے پہلے کسی اور بیوی سے ہے۔ اگر نہیں ہے، سرے سے اس کی اولاد نہ اس بیوی سے نہ کسی اور سے، پھر اس کی بیوی وارث بن رہی ہے 1/4 1/8 اگر اولاد ہے۔ دوسری چیز جو بیوی کے پاس میں ہے، بعض کا بیویاں 1 سے زائد بھی ہوتی ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، حصہ ان کا یہی رہے گا۔ کسی آدمی کی 4 بھی بیویاں ہوں، وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی 4 بیویوں سے کوئی اولاد نہیں تھی، 4 بیویوں کو کل مال کا 1/4 ہی ملے گا۔ مثلا 64,000 روپیہ اس نے چھوڑا تو 16,000 ہی ملے گا۔ اس 16 کو وہ 4 یا 3 یا 2 آپس میں تقسیم کر لیں گی، برابر برابر، حصے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر اولاد اس کی تھی ان کو 8واں ملے گا، اس 8ویں کو وہ آپس میں مثلا 64 کا 8,000 مل جائے گا، اس 8 کو وہ 4 بیویاں ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں، 1 سے زیادہ جتنی بھی ہیں وہ آپس میں برابر تقسیم کر لے گی۔